اور پھر اخلاص بھی ہے کہ اندر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. یہ اندر چیز آئی. اب فرمایا اس کی بھی مثال ہے. وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا جیسے اونچی جگہ ہے زمین، عام زمین سے ذرا اونچی پہاڑی علاقے میں جگہ ہے اور اونچی جگہ ہے اور اس میں باغ لگا ہوا ہے، اور کمثل جنہ بربوہ، وہ باغ لگا ہے. پھر اوپر سے کیا شروع ہو گئی ہے؟ بارش شروع ہو گئی ہے. بارش شروع ہوئی ہے تو فرمایا وہاں پر باغ و بہار او پھل ہی پھل نظر آتے ہیں. اگر بارش نہ بھی ہونا، ہلکی سی فوار ہی پڑ جائے تب بھی کام ہو جائے گا. ایمان اور اخلاص دونوں چیزیں ہوں تو پھر رب نے مال دیا ہے تو مال کو بندہ رب کی راہ میں دے تو سمجھو بہار آ گئی، موجیں لگ گئی ہیں. اور اگر مال نہیں ہے نا، تھوڑا ہے، ایمان اور اخلاص ہے پر مال چھوڑا ہے، تو وہ تھوڑا بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس کو بھی رب بہار میں تبدیل کر دے گا. اور فرمایا تیسری مثال ریاکار کی دی. فرمایا ریاکار کا بھی حال دیکھ لو. رب نے کیسی عجیب نہ مثالیں دی. فرمایا جو ریاکار ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ محنت کرتا ہے. آیا ود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب. فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کیا جی اس کے لیے کوئی باغ ہو، جنت باغ ہو، اور وہ باغ بھی کیسا؟ من نخیل واعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، اور اس باغ میں تجری من تحتها الانہار، اس میں نہریں چل رہی ہوں. فرمایا پھر منظر کیا ہوگا؟ لہو فیہا من کل الثمرات، اس باغ کے اندر ہر طرح کا پھل موجود ہے. آم بھی ہے، سیب بھی ہے، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے، مالٹے بھی ہے، ہر قسم کا پھل اس کے اندر موجود ہے. اور اس بندے نے محنت بڑی کی ہے، زندگی کھپا دی ہے باغ لگانے میں اور پھل لانے میں، اپنی زندگی کھپا دی ہے. زندگی گزر گئی ہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس کو بڑھاپا آ گیا ہے، اور بڑھاپا آیا اور اب بڑھاپے میں بندے کا سہارا ہوتی ہے اولاد. جی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں پر میری اولاد جوان ہے، میری اولاد. فرمایا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس کی اولاد کیا ہے؟ کمزور. چھوٹے چھوٹے بچے نے تے آپے بڈھا ہو گیا تے باغ ہر چیز باغ سے لگی ہے. اچانک کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، انجایا اگ دب گولا آیا، پورا باغ ہی اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں. پوری زندگی لائی ہے باغ لان نو، محنت کیتیاں نے، ہن کی ہو گیا ہے؟ کی ہو گیا ہے؟ بڈھا ہو گیا نا. بڈھا ہو جائے بندہ تو پھر وہ محنت کر سکتا جوانی کرتا سی؟ نہیں کر سکتا. اگو سہارا بندے نو کی ہوندا ہے؟ اولاد دا ہوندا ہے. تے اولاد کی ہے؟ کمزور، وہ ساتھ دے نہیں سکتے، وہ تے آپ ضرورت مند نے کہ سانو پیو کھواوے. پھر اس وقت کی یہ جڑی محنت جوانی بھی کیتی ہوئی ہے انہوں عادت پہ گئی ہے، سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا، زیرو ہو گیا بندہ.
فرمایا یہی حال ہوے گا آخرت دے وچ۔ کی مطلب ہے؟ دنیا جس بندے نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتے، صدقے کیتے، قربانیاں کیتیاں، خیراتاں کیتیاں، بڑیاں محنتاں کیتیاں، اس بندے نے ساریاں محنتاں کر کے انہیں کی لایا وے؟ باغ لا دیتے ہیں۔ جس طرح باغ دے وچ قسم قسم دے پھل ہوندے نے نا، ایدیاں وی قسماں، نمازاں تے روزے تے قربانیاں تے تراویاں تے صدقے تے خیراتاں تے قرآن تے ساریاں اے باغ و بہار آیا پیا ہے سارا۔ ہن یہ سمجھدا پیا ہے کہ میں بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، بڑا باغ لایا میں، تے پھر اگ پئی ہے تے سارا کچھ کی ہو گیا ختم۔ یہ اگ کی ہے؟ اے وے ریاکاری۔ یہ جو کچھ بھی کردا سی دنیا چ دکھان واسطے کردا سی، اللہ تعالی نے یہ سارا کچھ نمازاں تے روزے تے حج تے صدقے تے خیراتاں جو کچھ بھی ہے سارا اللہ نے ضائع کر دیتی ہے۔ کوئی عمل کوئی نیکی رب دے ہاں قبول نہیں ہے اس بندے دی۔ تے نال بندہ جس جہان پہنچ چکے ہے نا، اتنے بندہ کی آہد ہے؟ محنت کر کے دوبارہ نیکیاں کر لاں گا؟ ہیں جی؟ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اینجے ہی ہے جب بندہ بڈھا ہو جائے اور اولاد بھی کمزور ہوئے تے باغ بھی ساری زندگی دا محنت اجڑ گئی ہوئے تو ہن کی کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے حسرت تے افسوس دے۔ فرمایا جدو آخرت وچ بندہ پہنچے گا واپس تے آ نہیں سکتا، تے پھر خالی ہاتھ نے او دے پلے ککھ نہیں آیا۔ اے سارا مضمون خلاصہ ایک کلام کیا نکلا؟ پیچھے سمجھانے کا مطلب یہ نکلا احسان بھی نہیں جتلانا مال دے کے، ایذا و تکلیف بھی نہیں دینی، اور تیسری بات ریاکاری بھی نہیں کرنی۔ آج کی جو آیت ہے وہ دونوں چیزوں کو واضح کر رہی ہے۔ مال دینا ظاہر کر کے کیسا ہے، چھپا کے دینا مال کیسا ہے، دونوں کو رب واضح کر رہا ہے۔ آیت کا ذرا میں سمجھاتا ہوں جی۔ آیت ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کرو، چھپا کے نہیں، کیا کرو؟ ظاہر کرو لوگوں کو سامنے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو مال دو، مساجد میں، مدارس میں، طلباء میں مال دے رہے ہو تو سامنے دے رہے ہو، فنی اما ہی، تو وہ کیا ہے؟ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور محتاجوں کو دو، جو ضرورت مند ہے انہیں دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب دو چیزیں آ گئیں، ظاہر بھی دے سکتے ہو اور ہاں جی اور چھپا کے بھی۔ اب دھیان سے سمجھنا، ظاہر وہ مال، جو مال ایک عالم نے اعلان کیا مسجد کی ضرورت ہے، مسجد کی زمین کی ضرورت ہے، لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اس میں، مدارس میں طلباء ہیں، اتنے طلباء ہیں، اور ان میں زکوٰۃ، عشر، صدقہ، خیرات وہ مال دو۔ اب لوگوں کو ترغیب دینی ہے اس بات کی، تو اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں اتنے دوں گا، میں اتنے دوں گا، اب باقیوں کے لیے کیا بن گئی ہے؟ ترغیب بن گئی ہے، اور اس بندے کے اندر بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مال دے رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ مال دینا بھی کیا ہے؟ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں چھپا کے دو نہ مال،
مخفی دو نمال توڑ دو بھی کسے تو حل فقارا کنہاں نو دینا ہے امیراں نو ڈی سی نو خوش کرو نا ڈی پی او خوش کرو انہوں دیو بھائی مال تے دیئیدہ ہے غریباں نو ضرورت منداں نو تے اے ہوتے کی کرنے گیا ہے فوٹو کھچان فرمایا تو حل فقراء محتاجوں کو دو تو چھپا کے دو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے لیے کیا ہے بہت بہتر ہے ظاہر کر کے دینا اچھا ہے اور چھپا کے دینا کیا ہے وہ بہت بہتر ہے دونوں طرح مال دے سکتے ہو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں ایک کونے گوشے میں نماز پڑھ رہا تھا ایک آدمی آیا اور وہ آدمی مجھے دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات اچھی معلوم ہوئی ہے اللہ کے نبی ذرا مجھے بتائیے کہیں اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے کہیں اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہے ویسے مجھے اس کا آنا اس کا دیکھنا وہ مجھے بھلا معلوم ہوا ہے اچھا معلوم ہوا ہے اب آپ فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے دوہرا اجر ملے گا کیسا ملے گا دوہرا اجر ملے گا ایک تو گوشے میں کونے میں چھپا کے عبادت کر رہا تھا اس کا بھی اللہ تجھے اجر دے گا اور ایک اس بندے نے تجھے دیکھ لیا ہے وہ طریقہ سمجھ لیا ہے اس کا بھی اجر اللہ تجھے عنایت کر دے گا اب سمجھ آئی روایت سے یہ بات ترمذی کی روایت سے یہ بات سمجھ آئی کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے مسجد میں پڑھتا ہے نماز اب وہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے میں اپنے رب کو راضی کر لوں اور جس بندے کی نماز میں کمی بیشی ہے وہ مجھے دیکھ لے اور اپنی کیا کر لے اصلاح کر لے یہ تو بالکل درست ہے ہاں نماز پڑھی ہے اس بندے نے لیکن نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں لوگ دیکھیں کتنا بڑا نمازی ہے رکوع بھی کر رہا ہے لمبے سجدے بھی کر رہا ہے لمبے قیام بھی کر رہا ہے لمبے اور اس لیے لوگ کہیں بڑا نمازی ہے نوافل پڑھتا ہے مسجد کے اندر رہتا ہے اب یہ جو عمل ہے یہ عمل ریاکاری بتلا رہا ہے اور یہ اس کے اعمال کو باطل کر رہا ہے ایسے اعمال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی ہوں گے اور 7 آدمیوں میں ایک آدمی ایسا ہوگا ان 7 کے 7 کو اللہ کیا کریں گے یوم لا ظل الا ظلہ جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور پروردگار ندا دے دے کے بلائیں گے ادھر آجا فلانا بندہ امام نادل شاب نشا فی عبادت اللہ رجل قلبہ معلق بالمساجد او انصاف کرنے والا حکمران وہ لیڈر وہ رہنما وہ باپ اور وہ امام جو بھی ہے بڑا انصاف کرنے والا اس کا مقام عام جگہوں میں نہیں ہے اس کا مقام ہے وہ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے اور وہ نوجوان شاب نشا فی عبادت اللہ جی جوانی کس سے گزری ہے کلبہ بازار ہاں نوجوانوں دیکھو کتنا بڑا اجر ہے شاب نشا فی عبادت اللہ
وہ نوجوان جس کی جوانی گزری ہے اللہ کی عبادت میں، انہوں بھی رب کی کرے گا عرش کے سائے میں۔ اور آخری آدمی وہ ہے جو سنانا چاہتا ہوں، رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ رجل تصدق بصدقہ، وہ آدمی جن نے کی کیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اللہ کی راہ وچ دیتے ہیں، پر دیتے ہیں کہیں فأخفاها، دی چھپا کے دیتے ہیں۔ تے کہ چھپایا سو سارے بندے اگے کھلوا کے نا تے نال چھپا کے پہ دیندے ہیں، نہیں دیتا چھپا کے نہیں۔ حتی لا تعلم شمال ما تنفق یمین، او دے کھبا جڑا ہاتھ ہے نا انہوں نہیں پتا او دے سجے نے کی دیتے ہیں۔ جیڑا بندہ انج دا ہوئے گا نا انہوں اللہ قیامت والے دیہڑے کتھے لے جائے گا؟ کتھے لے جائے گا؟ عرش دے سائے تھلے۔ اے موسم آ رہے ہیں نا تے پکھا چلتا ہے تے کتھے جگہ بنا دے ہو ہیں جی؟ پکھے تھلے۔ تے ہوں تے مسجداں دی حالت یہی ہو گئی ہے، ہوں ہر نمازی دا خیال ہوتا ہے ایک ایک اے سی میرے سجے کھبے